وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماہ محرم الحرام کی آج 8ویں شب ہے۔ ایام عذاب ہی ہم اور آپ سے رخصت ہو رہے ہیں۔ خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ خدا نے یہ توفیق عطا دی کہ ہم اور آپ پھر اس فرش عزا پر آئیں اور غم حسین، اصحاب حسین اور انصار حسین کو منائیں۔ ہم مسلسل اپنے سامعین کی خدمت میں اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ صرف 10 دنوں کے جلسے میں ہم اسلام کو کما حقہ پہنچا تو نہیں سکتے اور نہ پہچانوایا جا سکتا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ انسان اس اہمیت کو جان لے کہ اسلام ہم اور آپ جیسوں نے نہیں بنایا۔ اسلام خطاگار ذہنوں کے پیداوار نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جس کو خالق کائنات نے بنایا۔ ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حتیٰ دین اسلام کا پیداوار ہمارے امام بھی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر بھی نہیں ہے۔ پیغمبر میسنجر ہیں، اس دین کو پہنچانے والا ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام اس دین کے محافظ ہیں۔ خود دین بنانے کا، شریعت بنانے کا حق خدا کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور جب ہم اور آپ یہ اندازہ کرتے ہیں کہ جب ائمہ کو حق نہیں، خود ائمہ فرماتے ہیں اگر ہماری احادیث قرآن کے مطابق نہ ہو تو اسے دیوار سے مار دو، دیوار پہ لگا دو، کیونکہ وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ امام جعفر الصادق جیسے عظیم المرتبت امام فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری باتیں بھی قرآن کے مطابق نہ ہوں تو اسے تم لوگ قبول نہ کرنا۔ لہذا عزیزان گرامی، دین اسلام جس کا خالق خود خدا ہے، جو ہمارے اور آپ کے سعادت کے لیے، ہمارے اور آپ کے فلاح کے لیے آیا ہے۔ اس دین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سعادت مند ہوں، ہم اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد بھی۔ یہ دین اسلام ہے جو ہم اور آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھو تم صرف دنیا تک محدود نہیں ہو۔ تم سمجھو کہ بس صرف دنیاوی ہی زندگی ہے، یہیں عیش ہے، یہیں کھانا ہے، یہیں پینا ہے، یہیں زندگی گزارنا ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی ہماری نہیں ہے۔ بلکہ دین اسلام آ کے کہتا ہے دیکھو تم، یہ دنیاوی زندگی مقدمہ ہے تمہارے اخروی زندگی کے لیے۔ لہٰذا ہم اور آپ نے گزشتہ تقاریر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کائنات کا کوئی خالق ہے، جو حکیم ہے، جو علیم ہے، اس نے ہم اور آپ کو بنایا ہے، اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اسے ہم اور آپ اپنے اصطلاح میں توحید کہتے ہیں۔ یہ وہ مباحث ہیں جو توحید کے زمرے میں گفتگو ہوتی ہے۔ توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید سے مراد یعنی ہم خدا کو ایک ہی سمجھیں۔ چونکہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خدا کو تو تسلیم کرتے ہیں لیکن خدا کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی ملا دیتے ہیں۔ توحید کا مراد یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، خدا جیسا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، اکیلا ہے۔ جب ہمارے اور آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ یہ پورا اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، کیوں دو نہیں ہو سکتا؟ اگر دو خدا ہوتے، اس کائنات کا دو خالق ہوتے تو کیا مشکل تھی؟ ہم اور آپ کو بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ دو خالق ہوتے تو آپس میں لڑ لیتے، بھئی آخر خدا ہے، ہم جیسے انسان تھوڑی ہیں کہ آپس میں لڑ لیں۔ خدا ہے، نفع و نقصان سمجھتا ہے، تو پھر کس بنا پر ہم اور آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا صرف ایک ہی ہونا چاہیے، دو نہیں ہو سکتا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اگر آپ دو خدا کے تصور کو اپنے اندر ایجاد کرو گے، جیسے زرتشت کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک خیر کا خدا ہے، ایک شر کا خدا ہے، ایک اچھائیوں کو ایجاد کرتا ہے، ایک برائیوں کو ایجاد کرتا ہے، اسی طرح جب ہم ہندو مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں تو ملین میں جاتا ہے خدا، اتنے خدا ہیں۔ اب ہم اور آپ کیوں ایک ہی خدا کو مان رہے ہو؟ کیوں دو خدا کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں بہت سے خداؤں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ دو خدا کا تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہو، گویا یہ خدا ناقص تھا فلاں کام کرنے میں، لہذا دوسرے خدا کا وہ محتاج ہے۔ اب جو خدا خود محتاج ہو، خود نیازمند ہو، خود کسی پر ڈیپینڈ رکھتا ہو، تو وہ خدا کہاں ہے؟ پھر ہم میں اور خدا میں کیا فرق رہا؟ اس لیے لامحلہ ماننا پڑے گا کہ اگر خدا ہے وہ اکیلا ہی ہونا چاہیے اور ہر چیز میں کامل ہونی چاہیے، علم میں بھی کامل ہو، قدرت میں بھی کامل ہو، حکمت میں بھی کامل ہو۔ اب جب ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، اس نے ہم اور آپ کو اس پوری کائنات کو بنایا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اس کے بعد ہم اور آپ کے لیے یہ سوال پیش آتا ہے کہ اگر اس خدا نے پورے دین کو بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا، پھر ہم اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دین اسلام خدا کے لیے پسندیدہ ہے؟ لازم ہے کہ وہ اپنے طرف سے کتاب نازل کرے، بتائے ہم اور آپ کو، تاکہ ہم اور آپ اس کو پڑھ کر سمجھ سکیں کہ جس کائنات کا یہ خالق ہے اور جس نے اس دین کو بنایا ہے، اس کا یہ میسیج ہے قرآن۔ تو خدا نے قرآن ہم اور آپ کو دے دی۔ اس قرآن کو دینے کے بعد ہم اور آپ میں وہ صلاحیت، وہ توانائی نہیں تھی کہ فوراً اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ ہم اور آپ اپنی عقل کے مطابق کچھ میسیج قرآن سے تو لے سکتے تھے، لیکن کما حقہ قرآن کے سارے میسیج ہمارے ذہن میں آنے والی نہیں تھی۔ اس لیے خدا نے کہا کہ دیکھو میں اس کو پڑھانے والا، سکھانے والا، اس کی تفسیر اور تبیین کرنے والا بھیج رہا ہوں، تاکہ کہیں بھی تمہیں قرآن کے حوالے سے، اس کتاب کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو، تم ان سے پوچھ لینا۔ اس عقیدے کو کہ ہم اور آپ اس خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی جو ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت قرآن کو پڑھائے گا، ہم اور آپ کو شریعت، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کی تعلیم دے گا، اس عقیدے کو ہم اور آپ کہتے ہیں نبوت۔ میں خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ کل کی مجلس آخری مجلس ہوگی، تو کم سے کم ہم اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو پورے ہم لوگ آپ عقیدہ رکھتے ہیں ایسا ہے یا واقعاً اس کا کچھ لاجک ہے۔ جب اس پوری کائنات کو پالنے والے نے نبی بھیجے، اب وہ نبی ہم اور آپ کو بتائے گا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں دو چیزیں تم لوگوں کے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہاری ہی منفعت ہے، اس میں تمہارے ہی فائدہ ہے۔ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی جو تیرے لیے نقصان دہ ہوں، اور جو کچھ میں نے تم لوگوں کو اس کے انجام سے روکا ہوں اس میں تمہارے لیے برائی ہے، لہٰذا میں نے اس چیزوں کو تم لوگوں سے روکا ہوں۔ اب ہم اور آپ کہیں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام اس دارالفانی سے وفات پا گئے تو کیا اس دین کو، اس قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہے؟ یہاں سے ہم میں اور اہل سنت میں اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نے اپنے دین کو کسی انسانوں کے اوپر نہیں چھوڑا، آپ دیکھو میں نے تم لوگوں کو پیدا کر دیا، اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم لوگ سمجھ لو۔ اسلام میں ایک گروہ ہے معتزلہ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے دیکھو خدا نے ہم کو پیدا کر دی ہے، اب ہم اچھے کام کریں برے کام کریں اس کا ہم ہی مختار ہیں۔ اس کے مد مقابل میں ایک اور گروہ ہے اشاعرہ، اس کا عقیدہ یہ ہے ہم اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب خدا کرواتا ہے، ہم اپنے سے کچھ نہیں کرتے۔ اور یزید اور معاویہ نے سب سے زیادہ اس فکر سے فائدہ اٹھایا۔ کربلا میں آپ اور ہم نے نہیں سنا تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے یزید نے کیا کہا؟ جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو ہم کو خدا نے کروایا۔
تب حضرت زینب نے جواب میں کیا فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ راہ خدا میں شہید ہونا ہمارے لیے کوئی نقصان دہ ہے؟ ہمارے لیے راہ خدا میں شہید ہونا سب سے بہترین خوبصورتی یہی ہے کہ ہم راہ خدا میں اپنے آپ کو فدا کریں۔ لہٰذا اس طرح کے اقوام ہیں کہ ہم اور آپ خود تصور کرو نا، جو کچھ آپ اچھے کام کریں برے کام کریں سب خدا کرواتا ہے، یہ ایک عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ ہے کہ علیکم السلام، دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں خدا کا کوئی کردار نہیں ہے، سب ہم ہی کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں الامر بین الامرین، نہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنا مجبور ہیں، نہ ہم کہتے ہیں ہم اتنا آزاد ہیں، ہم ان دونوں کے بیچ میں ہیں۔ اب کیسے سمجھائیں؟ مولا علی سے کسی نے سوال کیا، مولا یا الامر بین الامرین، یا ہم نہ مرجئہ قوم کو مانتے ہیں نہ معتزلہ قوم کو مانتے ہیں، تو پھر ہم مختار ہیں، اس کا کیا مراد ہے؟ فرمایا تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو کہا تم دوسرا پیر کو اٹھاؤ، اس نے پیر ایک اٹھا لیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ، تو وہ اٹھا نہیں پایا۔ مولا نے فرمایا دیکھو اتنے کام میں تم مختار ہو، دوسرا پیر اٹھانے میں تم مجبور ہو، لہٰذا خدا نے اگر تمہیں طاقت دی، تمہیں علم دی، تمہیں اعضاء و جوارح دیے، تمہیں خلق فرمایا، یہ اس میں خدا شامل ہے، لیکن اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو۔ اگر خدا ہم اور آپ کو مجبور کرتے، ہم اور آپ مجبور ہوتا اچھے کام کرنے میں برے کام کرنے میں، پھر قیامت کا کیا فائدہ؟ پھر سزا اور جزا کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم اور آپ مختار ہیں، صاحب اختیار ہیں، اپنی مرضی سے اچھے کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے برائیوں کو انجام دیتے ہیں، اسی لیے سزا و جزا ہے۔ اس طرح کے بہت سے عقائد ہیں ہمارے اسلامی دنیا میں، لہٰذا ہم اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھو خدا نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اس نے نبی بھیجے، نبی بھیجنے کے بعد اب نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ خدا نے کہا یہ ختم الرسل ہے، اب میری طرف سے نبی کوئی نہیں آئے گا۔ ختم الرسل کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کے وفات پر امام علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی شہادت سے ہم وحی سے منقطع ہو گئے، جناب وحی الہی نازل ہونے والی نہیں ہے، اب نئی شریعت نہیں آئے گی، نیا قانون نہیں آئے گا، اب جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی اسلام نے کامل دین ہم لوگوں تک دے کے گئے، اب آپ یہ تلاش میں مت رہی ہے کہ ہم دین کو کامل کیسے کروں۔ لہٰذا غدیر کے موقع پر جب پیغمبر گرامی اسلام آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں، غدیر خم میں سب کو بلایا، سب کو بلانے کے بعد واقعہ سب کا سنا ہوا ہے، سب کو بلانے کے بعد کیا اعلان کیا؟ یہ اعلان فرمایا دیکھو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اہل سنت نے فوراً اس مولا کا ترجمہ ہی غلط کر لیا، کہا مولا سے مراد دوست ہیں، دیکھو جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی دوست ہیں۔ تو اتنے بڑے پیام کے لیے پیغمبر کو روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیغمبر اس سے پہلے بتاتے ہیں تم سب سے اولا کون ہے؟ سب نے اقرار کیا خدا اور اس کا رسول۔ اس کے بعد کہا تب جب میں تم لوگوں سے خود تمہارے مال پر تمہارے نفسوں پر میں حاکم ہوں، میں ولی ہوں، تو جان لو جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ لہٰذا اہل سنت میں اور اہل تشیع میں جو خلافت کا یعنی جو اختلاف ہے وہ یہاں سے ہے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ ووٹ کے ذریعے، شورا کے ذریعے لوگ انتخاب کر سکتے ہیں، نبی کی طرح منصب نہیں ہے، ایک گنہگار کو بھی انتخاب کر سکتے ہیں ووٹ میں تو۔ لہٰذا وہاں سے خلافت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، چونکہ پیغمبر کا منصب معصوم کا منصب ہے، پیغمبر معصوم ہیں، گنہگار نہیں ہے، خطاگار نہیں ہے، پیغمبر جو کچھ پیام دیتے ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لہٰذا پیغمبر کے بعد جو بھی پیغمبر کا وصی جانشین ہوگا اس کا بھی معصوم ہونا ضروری ہے۔ اب معصوم ہونا ضروری ہے تو اب اس کا انتخاب ہم اور آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا انتخاب کون کرے گا؟ خود خدا کرے گا۔ یعنی ہمارے اماموں کو امام انتخاب بھی خدا کرتا ہے، منصوب من اللہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نہیں تو خاندان پیغمبر میں بہت سے لوگ آئے ہیں، کیوں ہم صرف گنے چنے کچھ کو مانتے ہیں؟ چونکہ اس کی سند خود پیغمبر دے کے گئے، دیکھو میرے بعد علی، علی کے بعد حسن،
حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد امام زین العابدین، اس کے بعد 12ویں امام تک کے نام لے کر ہم اور آپ کو بتا کے گئے۔ یہی تو پیغمبر گرامی اسلام کے کمالات ہیں۔ یہ ہے پیش بینی کہ پیغمبر قیامت تک کے اماموں کے نام ہم اور آپ کو 1400 سال پہلے بتا گئے۔ دیکھو میرے بات تم یہ نہ سمجھنا کہ تم لوگ تنہا ہو، تمہارا کوئی رہبر نہیں، تمہارا کوئی امام نہیں، بلکہ میرے بعد یہ سارے امام ہیں، ان کی اطاعت تم سب پر واجب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ جب انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ پیغمبر کے بعد والے سارے جانشین معصوم ہوں، خدا کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں، اس عقیدے کو کہتے ہیں امامت۔ یہ ہے ہمارے تیسرے اصول۔ اور آخری، اب ہم اور آپ کو خدا نے اس پوری کائنات میں پیدا کیا، کتاب دی، پیغمبر بھیجے، اماموں کو بھیجے، تاکہ ہم خدا کے بتائے ہوئے دین پر چلیں۔ کیوں؟ تاکہ جو انسان اس دنیا میں جیسے کام کرے گا ویسے اس کو سزا ملے، ویسے اس کو جزا ملے۔ تو قیامت یعنی دنیا میں جو کچھ ہم دین الہی پہ چلے ہیں، اور ہم اور آپ نے اس دنیا میں جتنے بھی کام انجام دیے ہیں، میں قیامت کو تھوڑا سمجھاؤں۔ قیامت کے لیے شریعت میں کچھ احادیث ہیں اسلام میں، کیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ اس دنیا میں آپ کھیت میں گیہوں بوتے ہو، جو بوتے ہو، چاول بوتے ہو، جو کچھ آلو پیاز آپ بوتے ہو وہی کاٹتے ہو فصل، ٹھیک ہے؟ دنیا یعنی اس کھیت کی طرح ہے جس میں آپ جتنے بھی اعمال اچھے کریں گے، جتنے بھی اعمال برے کریں گے، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو آپ کو جزا ملے گا، اگر آپ نے غلط اعمال انجام دیے ہیں تو آپ کو سزا ملے گا۔ بھائی اس کانسیپٹ کو، اس عقیدے کو رکھنے کو کہتے ہیں قیامت پر عقیدہ رکھنا۔ یعنی خدا نے ہم اور آپ کو بے ہدف نہیں بنایا ہے، ہدف کے ساتھ بنایا ہے۔ اور آخر میں خدا نے کہا اب تم جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آؤ گے تو جو جنتی ہوں گے وہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، یعنی نابود نہیں ہوگا۔ نابود کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہم اور آئے ہیں، کیا نابود ہونے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، ہم اور آپ باقی رہنے کے لیے آئے ہیں، نابود ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ہم ہمیشہ رہیں گے۔ جب انسان ہمیشہ رہے گا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اب میں جو بھی اس دنیا میں کام کروں گا اس کا میرے ہمیشہ کی زندگی پہ اثر ہے، امپیکٹ ہے۔ تو آپ ادھر ایسے اعمال، یہ دنیا الگ چیز نہیں ہے، یہ دنیا وسیلہ ہے آخرت کو بنانے کے لیے۔ اب اس دنیا میں جو عزا خانے آپ لوگ بچھاتے ہو، فرش عزا پر آتے ہو، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی، یہ کار خیر، یا آپ لوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، ریسرچ کرتے ہو، تحقیق کرتے ہو، ان سب کو اب جہد دے دو کہ خدایا میں ایسی تحقیق کر کے نہ جاؤں کہ جس کے بنا پر دنیا گمراہ ہو جائے، میں ایسی تحقیق کر کے جاؤں کہ دنیا کو ہدایت ملے۔ قرآن نے قلم کی قسم کھائی ہے، نون والقلم، قلم کی قسم کھائی ہے۔ قلم سے مراد ہم اور آپ سمجھتے ہیں صرف ایک نہیں، قلم میں بڑا طاقت ہے۔ آپ کی ریسرچ، آپ کی تحقیق دنیا کو فرش سے عرش تک لے سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں۔ آپ حتیٰ روایتوں میں ہے کہ پوری کائنات میں ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے۔ جب انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ لیکن خدا یہاں پہ فرماتا ہے جو اہل تحقیق ہیں، جو محقق ہیں، جو عالم ہیں، جو ریسرچ کرنے والے اسکالرز ہیں، وہ فخر کریں۔ خدا پیغمبر فرماتے ہیں کہ دماء، یہ جو آپ لوگ لکھتے ہو، تحقیق کرتے ہو، جو آپ کی ریسرچ ہے، وہ اس کی سیاہی افضل ہے دماء الشہداء سے، شہداء کے خون سے۔ آپ سمجھتے ہو آپ کی تحقیق بہت معمولی ہے؟ آپ کی تحقیق اگر راہ خدا میں چلا جائے تو شہداء کے خون سے بھی افضل۔ آپ کی تحقیق، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، آپ کی تحقیق اب خلاف خدا چلا جائے، خلاف راہ خدا چلا جائے تو اتنا ہی آپ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا عزیزو، آپ لوگ بستان علم میں ہیں، ریسرچ کی دنیا میں ہیں، جہد دے دو۔ یہ بہترین زندگی آپ کو خدا نے نصیب کی ہے، بہترین زمانے میں آپ ہو۔ یہ وہ زمانہ ہے جس پر ہمارے ائمہ فخر کیا کرتے تھے، کاش ہم آخر الزمان میں ہوتے۔
آج گولڈن پیریڈس ہیں ہم سب کے لیے. ریسرچ کریں, بہترین ریسرچر آپ بن سکتے ہیں. مختلف موضوعات آپ کے لیے کھلے ہوئے, مختلف میدان ہیں. یا آخر الزمان وہ زمانہ ہے جس کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اپنے اصحاب کے درمیان بحث کیا کہ آخر زمان میں ایک قوم آنے والی ہے, ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جیسے سونے کے پہاڑ ہوں, اتنی زیادہ ان کی نیکیاں ہیں, اتنے اعمال. لیکن ان کے یہ اعمال لہجے میں کأنہم منصورہ, جیسے ہیں جیسے بالکل کچھ نہیں تھا, بھوسا بن جاتے ہیں. اتنے اعمال کے مالک جو سونے کے برابر ان کے اعمال ہوں, پیغمبر فرماتے ہیں لیکن ان کے اعمال اتنی ہی تیزی سے ختم بھی ہو جاتے ہیں. پھر اصحاب نے سوال کیا, رسول اللہ وہ زمانہ کون سا ہے, وہ لوگ کیسے ہیں؟ کہ آخر الزمان کے لوگ. آخر الزمان میں اگر یہ لوگ ایک نیکی کو پھیلائیں گے, اگر وہ نیکی اتنا پھیلتا چلا جائے, اس نیکی پر جو عمل کرتے رہیں گے اتنا اس کو ثواب ملتا جائے گا. لیکن اگر اس نے کوئی غلط چیز, غلط تحقیق, غلط بات, غلط حدیث, غلط ریسرچ اس دنیا میں پھیلا دی, تو اتنا جس تک یہ غلط میسیج جائے گا اتنا اس کے نیک اعمال ختم ہوتے جائیں گے. یہ ہے آخر الزمان. آخر الزمان میں بے انتہا احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے جوانوں. روایتوں میں ہے کہ دن میں لوگ مسلمان ہوں گے تو رات میں کافر ہو جائیں گے. ہم اور آپ نہیں دیکھتے ہیں آج کل. اور دین کو بچانا ایسا ہے جیسے کہ آپ ہاتھ میں انگارہ لے کے چل رہے ہوں. اور یہ دور وہ ہے. یہی موبائل اگر ہم اور آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے تو شاید ہم اور آپ بہت آگے چلے جائیں. لیکن اسی موبائل کا غلط استعمال ہو جائے تو ہم اور آپ بہت دور چلے جائیں. وہ انسان جو اتنی نعمتوں کے بعد بھی نہیں سوچتا, خدا نے اتنی ساری نعمتیں دی, آنکھ دی, کان دی, اعضاء و جوارح دیے, اتنی ساری فیسلٹیز دی, ان سب کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ بہتری کے لیے قدم نہ بڑھائے تو ہم اور آپ سے بھی بدتر جانور کچھ ہیں. قرآن ایسے لوگوں کے لیے جن کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتی نہیں, جن کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں, جن کے پاس عقل ہے لیکن سوچتے نہیں, یہ لوگ تو کل انعام جانوروں کی طرح ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے بل ہم اضل السبیلا, بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. آپ کو عقل دی, سوچ دی, فیسلٹیز دی, تمام امکانات آپ کے پاس دے دی, اس کے باوجود بھی آپ جانوروں کی طرح رہے تو آپ جانور سے بھی بدتر ہو. عزیزان ایمان, یہ فرش اعضاء ہم اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے. اس دنیا میں آپ جتنا تحقیق کریں گے, جتنا ریسرچ کریں گے, اتنا خدا سے نزدیک ہوں گے. ہم نے کل کے گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تو خدا کی 2 طرح کی کتاب ہے. ایک یہ پوری کائنات, یہ خدا کی کتاب ہے. اس کائنات کے ذرے سے لے کر بڑے بڑے سیارے کہکشان میں آپ تحقیق کریں گے, آپ اتنا ہی اس کائنات کے خالق سے نزدیک ہوتے جائیں گے. اور اسی طرح آپ قرآن کے مطابق جتنا زندگی بسر کریں گے اتنا آپ کائنات سے نزدیک ہوتے جائیں گے. یہاں پہ کل میں نے آپ کی خدمت میں, بس میں اسی کو آپ کی خدمت میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور زحمت تمام. کل میں نے عرض کیا تھا کہ سائنس اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر کیوں آج سائنس اور مذہب میں جدائی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے, سائنس اور مذہب قرآن کے روح سے مومن کے ایک ٹائٹل یہ ہے کہ جس طرح وہ صبح و شام خدا کو یاد کرتا ہے, اسی طرح وہ خلقت کائنات کے بارے میں فکر کرتا ہے. یہ مومن کی علامت ہے. تو خلقت کائنات کے بارے میں سوچنا, تخلیقیات جس کو آپ اور ہم کہتے ہیں کوسمولوجی, اس میں کائنات کے آسمان اور زمین کے موجودات کے بارے میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں. خدا ایک ٹائٹل دیتا ہے, مومن وہ ہے جو صبح و شام خدا کی یاد میں رہتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ وہ آسمان و زمین کی خلقت پر سوچتا ہے. جب وہ اس پر غور کرتا ہے, کائنات کے اوپر, آسمان پر, ستارے پر, سیارے پر, تو وہ انسان خود بخود یہ کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, پروردگار تم نے اس پوری کائنات کو بیکار خلق نہیں کیا ہے. سائنس اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ سائنس
خلق کے بارے میں، مخلوقات کے بارے میں، کریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ سائنس کا دائرہ مخلوقات ہے، خدا کی مخلوقات پہ بحث اور گفتگو کرنا یہ سائنس کا کام ہے۔ مذہب خالق کے بارے میں، یعنی مذہب کے ذریعے ہم خالق سے اس کائنات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کو صحیح سے پڑھیں گے، کائنات کے ذرہ ذرہ مخلوقات کے ذریعے خدا کو پہچان لیں گے۔ تو کہاں سائنس میں اور مذہب میں فرق ہے؟ سائنس اور مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ٹاپک بھی الگ ہے۔ سائنس کا موضوع علم، تجربہ، مذہب کا موضوع ایمان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ہم اور آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب سائنس میں نہیں ہے۔ سائنس ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو فزکس ہو، اور دین ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جو میٹا فزکس ہو۔ تو کہاں لڑائی ہے بھائی؟ ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں کا مسیر ایک ہو۔ جیسے ہم اور آپ ایک راستے سے جا رہے ہوں، گاڑی جو راستے سے جا رہی ہو، ایک گاڑی وہاں سے آ رہی ہو، امکان ہے ٹکر کھائے۔ دو ریل ایک لین پہ جا رہی ہو، شاید اسٹیشن کا ماسٹر غلطی کی بنا پر وہ ٹرین ٹکرا بھی جائے، یہ تو معنی دیتا ہے کہ ہاں یہاں پہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک کار اور ایک ہوائی جہاز میں کیسے ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ ایک کار اور ایک سمندری جہاز میں کہاں ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ چونکہ دونوں کا مسیر، دونوں کا راستہ الگ الگ ہے۔ سائنس فزکس کے بارے میں، آپ کے مادیات کے بارے میں، جو کچھ آپ پریزنٹ میں دیکھ رہے ہو، جس کو آپ لمس کر سکیں، جس کو آپ دیکھ سکیں، جس کو آپ چھو سکیں، جس کو آپ سن سکیں، ان میں وہ ریسرچ کرتا ہے۔ لیکن مذہب آپ کو اس سے ہٹ کر معنویات کے بارے میں، میٹا فزک کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو کہاں ٹکراؤ ہے؟ دونوں کا موضوع الگ، دونوں کا مسیر الگ۔ اور ایک چیز جو بہت مہم ہے وہ یہ کہ سائنس میں ہم اور آپ، اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر قادری آج کے عصر کے بہت بڑے دانشمند ہیں، الحمدللہ ابھی بھی باحیات ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور سائنس، تقریباً 700-800 صفحوں پر مشتمل۔ اس میں انہوں نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ قرآن سائنس کے بارے میں کیا کہتا ہے، سائنس کے اور اسلام نے کتنی سائنس کی خدمات انجام دی ہیں، ان سب کے بارے میں وہ وہاں بحث کرتا ہے۔ اس کا ماحصل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہاں پہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ سائنس میں آپ جب بھی کوئی چیز پیش کرتے ہو، پہلے فرض کرتے ہو اس کو، آپ اس کو پہلے فرض کرتے ہو شاید یہ چیز ایسے ہوگا۔ مثلا پانی 100 ڈگری پہ گرم ہوگا، آپ یہ فرض کرتے ہو، گرمیوں میں، سردیوں میں، اس موسم میں، اس موسم میں، ہر جگہ آپ اس پر ٹرائل اور ایرر کے مراحل سے گزارتے ہو، تب جا کے آپ ایک ڈگری پر پہنچتے ہو، تب جا کے آپ ایک لا بنتا ہے۔ یعنی سائنس کا مرحلہ باقاعدہ تجربہ ہے۔ آپ پہلے اس فارمولے کو، اس فکر کو جو آپ نے سوچا ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے ٹرائل اور ایرر کے مراحل سے آپ کو گزرنا ہے، تب جا کے وہ ایک قانون، ایک لا کی صورت میں ہم اور آپ کو تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن دین میں ٹرائل اور ایرر کا مرحلہ آتا ہی نہیں ہے، چونکہ دینی پیغام خدا کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے وہی ہے، ہم اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ لہٰذا ٹرائل کا اور تجربے کا مرحلہ وہاں پہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا یہ تضاد کہ ہم اور آپ دین میں اور سائنس میں اختلاف ہیں، اور ہم اور آپ کہیں بس لہٰذا ہم جو مذہبی ہیں وہ سائنس کو نہ پڑھیں اور جو سائنس والے ہیں وہ مذہب کو نہ پڑھیں، افسوس ہے آج کے دور میں نسل جوان کو ہم سائنس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور دین اور سائنس میں رابطہ ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں جدائی ہوئی جوانوں؟ جدائی کی وجہ یہ ہے کہ سائنس ایسے انسانوں کے ہاتھ میں رہا جن کو دین سے کوئی آگاہی نہیں ہے، اور دین ایسے انسانوں کے ہاتھ میں رہا جن کو سائنس سے کوئی آگاہی نہیں ہے۔ اس بنا پر ان لوگوں نے اپنے آپ سے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ سائنس الگ ہے، دین الگ ہے، اور یہ ان دونوں میں تضاد ہے، ٹکراؤ ہے۔ در حال کہ قرآن کہتا ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ دن اور رات خدا کے بارے میں سوچتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں خلقت آسمان و زمین پر سوچتا ہے۔ یہ ایک مومن کی ٹائٹل قرآن دیتا ہے۔
اور آخر میں قرآن کہتا ہے ہم نے یسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم نے تو انسانوں کے ہاتھ میں مسخر کر دیا جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو سائنس اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ یہاں پہ الحمدللہ اچھے خاصے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ سائنس ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اس سے ہٹ کر بحث کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ تو قرآن تو خود دستور دے رہا ہے میں نے اس کو مسخر کرنے کو تمہارے ہاتھ دیا ہے۔ جب تم کائنات کے ذرے ذرے پر غور و فکر کرو گے تو تم ایک مرحلے پر پہنچو گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار یہ آسمان ہو، یہ زمین، یہ ستارے، یہ چرن، یہ انسان، تم نے ان سب کو باطل فضول میں نہیں بنایا ہے۔ کھڑا کر دے محمد والے۔ اللہم صلی اللہ